غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی واضح فتح عطا فرمائی تھی، اور اس فتح کی وجہ سے پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ قریش ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے تاجر لوگ تھے، پھر بیت اللہ کے متولی تھے، تو مذہبی اور دنیاوی دونوں اعتباروں سے پورے عرب پہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، ان کا سکہ چلتا تھا۔ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں شکست دی، اور اس شکست کی وجہ سے جہاں قریش کے رعب کی ہوا اکھڑ گئی، وہاں اللہ نے پورے عرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک بٹھا دی کہ اب ارد گرد کے قبائل یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، وہ ایک بڑی طاقت بن چکے ہیں جنہوں نے قریش جیسی طاقت کو شکست دی۔ لیکن ہوا یہ کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ابتدا میں اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، لیکن پھر کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد کرنے میں غلطی کر لی، غلط فہمی ہوئی ان کو۔ وہ یہ سمجھے کہ حکم پورا ہو چکا ہے، حالانکہ حکم پورا نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو پھر مسلمانوں پہ آزمائش آئی، اور اس آزمائش کی وجہ سے بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مسلمان شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو دھچکا لگا، اور قریش کو بظاہر ایک کامیابی ملی کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور جو بدر میں انہوں نے شکست اٹھائی تھی تو اب وہ مسلمانوں کو کچھ دھچکا پہنچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس نقصان کی وجہ سے جو مسلمانوں کا پچھلا ایک رعب تھا اس میں کچھ خلل آ گیا تھا، اور اب ارد گرد کے قبائل مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں مختلف قبائل نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا۔ کچھ قبائل نے مسلمان مبلغین کو دھوکے سے بلا کر شہید کیا، کچھ قبائل نے اٹھ کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی دستہ روانہ فرما کر ان کے ان عزائم کو خاک میں ملایا۔ تو اس طریقے سے یہ حالات درپیش تھے۔